خندق کی جنگ میں عظیم فتح کے بعد ایک رات رسول اللہ کو ایک حیرت انگیز خواب آیا۔ آپ نے خود کو اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس پر رسول اللہ نے اپنا سفیر مکہ بھیجا اور کہا کہ ہم یہاں صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ سفیر جب مکہ والوں کے پاس لوٹا تو اس کی زبان پر حیرت اور عقیدت کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، روم کے قیصر، ایران کے کسریٰ اور یمن کے حکمران، مگر محمد جیسا عظیم رہنما کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے پیروکاروں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے جسم سے گرتے پانی کے قطروں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے۔ ایسے شخص اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لڑنا ناممکن ہے۔ جب قریش کے ساتھ مذاکرات کی نوبت آئی تو رسول اللہ نے حضرت عمر کو مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر جو اپنی بہادری اور ایمانی طاقت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، مکہ میں میرا کوئی ایسا قریبی اور طاقتور رشتہ دار نہیں جو میری جان کی حفاظت کر سکے، کیونکہ میرا تعلق بنو عدی سے ہے۔ یہ قریش کا ایک قابل احترام قبیلہ تو ہے، لیکن اتنی طاقت اور اثر و رسوخ نہیں رکھتا۔ حضرت عمر نے نہایت دانش مندی سے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، میرے بجائے آپ حضرت عثمان کو مکہ بھیجیں، کیونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، جو قریش کا سب سے مضبوط اور مالدار قبیلہ ہے۔ یہ مشورہ اس لحاظ سے بھی بے حد اہم تھا کہ بنو امیہ کا قبیلہ مکہ میں طاقت اور رسوخ کا محور تھا، جو حضرت عثمان کے لیے حفاظت اور مذاکرات میں کامیابی کا ضامن بن سکتا تھا۔ حضرت عثمان مکہ میں مذاکرات کے لیے گئے، مگر کئی دن گزر گئے اور ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس تاخیر نے مسلمانوں میں بے چینی پھیلا دی اور پھر اچانک یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں سفیر کا قتل کھلم کھلا جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا اور یہ خبر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس افواہ کے بعد صحابہ کرام دل میں جوش و غیرت لیے رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک درخت کے نیچے، جسے تاریخ میں درخت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں یہ عہد کیا گیا کہ اگر حضرت عثمان کی شہادت سچ ثابت ہوئی تو وہ سب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لیکن یہ افواہ محض ایک غلط فہمی ثابت ہوئی اور کچھ ہی وقت کے بعد حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ اس کشیدہ اور تناؤ بھرے ماحول میں بالآخر مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے سے وقتی طور پر جنگ کے بادل چھٹ گئے، لیکن اس کی شکیں بہت خاص تھیں، جیسا کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ واپس جا کر اسلام کو ترک کر دے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر مکہ سے کوئی فرد مدینہ جا کر اسلام قبول کر لے تو اسے فوراً واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے ناگوار تھیں، لیکن رسول اللہ کی حکمت عملی کچھ اور ہی کہانی بن رہی تھی۔ معاہدے کی شرائط سن کر کسی بھی صحابی کو یہ پسند نہ آیا، لیکن رسول اللہ کی بصیرت اور حکمت کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آپ نے تمام صحابہ کی رائے کو سمجھتے ہوئے بھی ان کے جذبات کو ایک طرف رکھا اور اس معاہدے پر مہر ثبت کر دی۔ جب معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مکہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تو اس لمحے ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اس شخص کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچا اور اسلام قبول کر لیا اور وہاں پر پہنچ گیا، لیکن اس وقت معاہدے کی شرائط کے تحت اس نوجوان کو مکہ والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ معاہدے کی شکوں میں واضح طور پر درج تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آتا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عورتوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی عورت اسلام قبول کر کے مدینہ آتی ہے تو اسے رہنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مردوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر ایک دن ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے واپس بھیج دیا، مگر ابو بصیر کی ہمت کمزور نہ ہوئی۔ انہوں نے کسی طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور وہاں رہنے لگے۔ یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ جب بھی مکہ سے کوئی شخص مدینہ آتا تو اسے واپس بھیج دیا جاتا، مگر اب وہ مکہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگتے۔ ابو بصیر کی قیادت میں اس نئی آبادی نے مکہ والوں کے تجارتی قافلوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ مکہ کی تجارت کو زبردست دھچکا لگا اور ان کو شدید مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ صورتحال قریش کے لیے شدید تشویش کا باعث بنی اور انہوں نے جلد ہی فیصلہ کیا کہ اب انہیں اس معاہدے کا تیسرا نقطہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے شامل کیا تھا ختم کرنا ہوگا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ آج سے اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے تو اسے وہاں بھرپور عزت و احترام کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ معاہدہ قریش کے لیے ایک بوجھ بنتا گیا۔
اس معاہدے کی ایک خاص شک یہ بھی تھی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کا رسول اللہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے اس معاہدے کے دوران دنیا کی بڑی طاقتوں جیسے حبشہ، ایران اور روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے خطوط لکھے۔ حبشہ کا بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن روم کے بادشاہ کو یہ سب بہت حیرت انگیز لگا۔ انہوں نے اپنے دربار میں ایک اجلاس بلایا جس میں ابو سفیان اور کچھ دیگر عربی شخصیات نے شرکت کی۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی رومی دربار میں پیش ہوئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں گفتگو کی۔ رومی حکام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے خاصے متاثر ہوئے اور یہ اعتراف کیا کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عربیوں میں سے ہوگا۔ ایران کے بادشاہ خسرو کو جب خط ملا تو وہ بہت برہم ہوا اور بولا کہ کیا تم مجھے صحرا سے آ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ گے؟ پھر اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا اور 2 لوگوں کو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد خسرو کے بیٹے نے، جو اسلام قبول کر چکا تھا، اپنے ہی باپ کو قتل کر ڈالا۔ جب وہ دونوں لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ نے انہیں بلایا اور جب انہیں بتایا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کے بیٹے نے اس کو مار ڈالا ہے، تو وہ بہت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔ یوں اسلام کا نام دنیا بھر میں پھیلنے لگا، جبکہ مکہ کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی تمام تر توجہ مکہ کے بجائے خیبر کی طرف مرکوز کر لی۔ سبسکرائب